جمہوری نقطۂ نظر سے مطالبہ کرنے پر گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، لیکن جیسے ہی عرب کنٹریز میں اس کو لیا گیا اور اس کا ریئیکشن ہوا، تو میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ نپور شرما نے اپنے الفاظ واپس لینے کی بات کی اور اس کے عہدے سے اس کو نلمبت کیا گیا۔ اب کیا رہ گیا؟ یہاں تو اقبال جرم ہے کہ ہاں غلطی ہو گئی، یہاں کے مجبور مسلمانوں کی جو آہیں ہیں اس سے ہم ڈرنے والے نہیں۔ اگر ڈرتے ہیں تو اپنی پونجی بگڑتی ہے، بھیک کا ٹھیکرا ہاتھ میں آتا ہے، تو اب ایسا کرو کہ اس کو نلمبت کر دو۔ تو ایسا ہوا ہے، اب یہ کیا ہے بتائیے؟ یہ اخلاق ہے، یہ آدر ہے؟ میں مجبور ہوں ایک واقعہ بیان کرنے پر۔ اس سے پہلے میں یہ بات بتاؤں کہ میں نکلتے وقت میرے بچے نے ایک تقریر دیا اینکر کی، راجو دھیانی صاحب ہیں۔ انہوں نے یہ جو ایک سموہ کے اوپر کیول مسلمانوں کو ذمہ دار بنانے کی جو تحریک چل رہی ہے، اس کے اوپر جرا کرتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہنسا کسی کا قتل کر دینا ہی ہنسا نہیں ہے، ہنسا کسی مجبور کو ظالم بتانا، مظلوم کو ظالم بتانا، یہ بھی ہنسا ہے۔ اور بہت ساری ایسی اخلاقی باتیں انہوں نے بتائی۔ مجھے وہاں یہ شرم آئی کہ انسانوں میں سے ایک طبقہ اتنا نیچے چلا گیا ہے، اتنا ذلیل ہو گیا ہے کہ راجو دھیانی صاحب کی جو بات ہے وہ اس کے بہت اوپر سے جا رہی ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے حرمتی کا سلسلہ برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ اور یہ بات آپ پوائنٹ آؤٹ کیجئے کہ اسلام پر چلنے والا کوئی شخص کسی اور دھرم کے کسی آدرنیہ آدمی کا اپمان بالکل نہیں کرتا۔ اس لیے جن کا اپمان کیا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کے مذہب کی اور مذہب کے پیشواؤں کا آدر کرو، آپ خود ان کا آدر کیا کرتے تھے۔ تو یہ اسلام میں یہ بات ہے، اس وجہ سے ہے کہ آج تک ہم کو فخر ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جس میں اس قسم کی نیچتا دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، اور یہ اور کسی مذہب میں نہیں بلکہ مذہب میں غنڈہ گردی چل پڑی ہے، اور غنڈہ گردی ستہ میں بھی آ گئی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک وقت کا واقعہ کہ آنند نارائن ملا جو پہلے چیف جسٹس رہے ہیں، کوئی کیس تھا فساد سے متعلق کا، انہوں نے ججمنٹ لکھا، اور ججمنٹ میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہندوستان کی پولیس مجھ کو ایک منظم غنڈوں کا گروہ نظر آتا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ درخواست کی کہ آپ یہ الفاظ کچھ نرم کر دیجئے، انہوں نے ہرگز اس کو قبول نہیں کیا۔ اب حال یہ ہوا ہے کہ پولیس تو پولیس ہے، اب اوپر کے ستہ دھاری جو ہیں وہ ستہ دھاریوں نے مجبور لوگوں کو اور زیادہ مجبور بنانے کے لیے ایسا منظم ایک پروگرام چلایا ہے جس کے سبب ان کو بھڑکایا جاتا ہے، اور جب وہ بھڑکنا تو خدا، اگر وہ اظہار کرتے ہیں مجمع کی شکل میں تو مجمع میں پتھراؤ کرنے والے بھی انہی کے طرف سے آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی اب وہ تمغہ جو آنند نارائن ملا نے اس وقت کی پولیس کو دیا تھا، آج شاسک لوگوں نے اپنے سر لے لیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، میکرون نے جب بے ادبی کیا تھا اور ساتھ دیا تھا بے ادبی کرنے والے کا، تو انہوں نے فخر سے یہ کہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے
ایک حکومت کا پردھان منتری جو الیکشن کے بعد سب کے لیے برابر ہوتا ہے، وہ ایک کمیونٹی کی کتنی کھلی طرفداری کر رہا ہے۔ اب ہم جائے کہاں؟ یہ جہاں میمورنڈم دیتے ہیں برسوں سے دے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم کچھ دیکھتے نہیں کہ کچھ اس کا پھل ہم کو حاصل ہوا ہے۔ پھل لینے کی ایسی ٹینڈنسی والوں سے کوئی امید نہیں۔ البتہ ہم کو جو کرنا چاہیے ظلم کے خلاف، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے وطن ہندوستان میں کسی قسم کے امن کو دھکا لگے بغیر ہم اپنی بات رکھیں، اور ہم پر امید ہے کہ ہمارا یہ چلن جو ہے وہ خود ہمارے ساتھ رہنے بسنے والے کئی ہندو بھائیوں کو ہماری طرفداری میں بولنے پر آمادہ کر چکا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ لوگ اخلاق سے بہت زیادہ نیچے گرتے چلے جائیں، تو میں یہ بات بتاؤں کہ یہ جو ہندوستان کی حکومت نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ مسلمانوں کی خاطر نہ صحیح تو اپنے وطن کی لاج کے خاطر بدلے، اور ایسے افرادیوں کو ان کے گناہ کے مطابق سزا تک پہنچائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ بات طے ہے کہ وہ افرادی کے برابر افرادی ہیں۔ اب میں ایک واقعے پر اپنی بات کو ختم کروں کہ جو لوگ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں، مصر کا واقعہ ہے، ایک عیسائی اسٹیچو کی کسی نے ناک توڑ دی، تلاش کیا گیا، مجرم نہیں ملا۔ اپنے وقت کا جو شاسک تھا وہ سامنے آیا اور عیسائیوں سے کہا کہ میں نے بہت تلاش کیا لیکن میں اسے اپرادھی کو پکڑ نہیں سکا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو انصاف سے محروم رکھا جائے۔ میں خود اپرادھی ہوں کہ میں نے اس کو کیوں پکڑ نہیں سکا، آپ آئیے اور میری ناک توڑ دیجیے۔ وہ لوگ رونے لگے اور کہا کہ ہم کو انصاف مل گیا۔ اب بتائیے، وہ اسلام جس کو بدنام کیا جاتا ہے، دہشت گردوں کا مذہب کہتے ہیں، اس اسلام میں دوسرے مذہبوں کا یہ عادت رہا ہے۔ اب کے شاسک کے کیریکٹر اسکیچ پر ناک ہی کہاں ہے جو پیش کرے گا توڑنے کے لیے؟ تو یہ بات سخت ضرور ہے لیکن صحیح ہے، لہذا اس کو ہمارے دیگر شہری ہم وطن جو ہیں وہ ان لوگوں کو اس معاملے میں راضی کریں کہ دھاندلیاں بہت ہو گئی ہیں۔ اب یہ دھاندلیوں کو ذرا ختم کر کے اور مجبور مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کی ٹینڈنسی جو ہے اس کو ختم کی جائے، ورنہ یہ نتیجہ جو ہے انٹرنیشنل لیول پر اتنا خراب نکلے گا کہ ہر ایک کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔